بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو مورل سٹوری میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا گھر لاہور کے ایک پوش علاقے میں واقع ہے۔ میں نے حال ہی میں اپنی ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کی اور جیسے ہی میری ڈاکٹری کی تعلیم مکمل ہوئی، میرے والدین میرے لیے کسی مناسب رشتے کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ میرے لیے جو پہلا رشتہ آیا وہ عمران صاحب کا ہے اور اس رشتے کو میرے گھر والے فوراً ہی قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ منع کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ لمبا قد، گورا رنگ، خوش اخلاقی، فرما برداری، 5 وقت کا نمازی ہونا تو ان کی شخصی خوبیاں ٹھہریں۔ پیشے کے اعتبار سے گورنمنٹ کے عالمی ادارے میں ملازمت اور ہومیو ڈاکٹر بھی تھے۔ والدہ محترمہ بھی نیک اور صوم و صلوات کی پابند، نہایت ہی شادہ اور شفیق طبیعت کی مالک۔ تو جیسے ہی ہاں ہوئی تو چٹ منگنی اور پٹ بیاں پر عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ میں کبھی کسی طور پر عمران صاحب سے کم نہیں تھی۔ گوری رنگت کے ساتھ ساتھ لمبا قد، صرف پڑھائی میں ہی نہیں بلکہ گھر کے سلیقے اور کھانا پکانے میں بھی ماہر تھی۔ یوں چند ماہ میں ہی عزت اور دعاؤں کی چادر اوڑھے میں بیاہ کر عمران صاحب کے گھرانے کا حصہ بن جاتی ہوں۔ اللہ کے کرم سے شادی کے پہلے سال ہی ہمارے گھر بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، جس کا نام شاہ زیب رکھا جاتا ہے۔ گھر میں ہر سو خوشی کی محبت ہوتی ہے۔ عمران صاحب کی ڈیوٹی خاصی سخت ہوتی۔ پہلے دفتر اور شام میں اپنے پرائیویٹ کلینک کو وقت دے کر جب وہ گھر پہنچتے تو شاہ زیب سو رہا ہوتا اور میں ان کا انتظار کر رہی ہوتی۔ میرے بنائے ہوئے مزیدار کھانے کھاتے ہوئے خوش گپیاں بھی ہوتی اور دن بھر کی مصروفیات کی تفصیل کا بیان بھی ہوتا اور مستقبل کے خوابوں کا ذکر بھی۔ عمران صاحب کے کام کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ اکثر دوسرے شہروں اور بیرون ملک بھی سفر کرنا ہوتا۔ عمران صاحب کی غیر موجودگی میں نہ صرف گھریلو ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دیتی تھیں بلکہ باہر کے تمام کاموں کا بھی بیڑا خوش اسلوبی سے اٹھاتی۔ تقریباً 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹی کی صورت میں اپنی رحمت سے نوازا، جس کا نام ہم نے صدف رکھا۔ رحمت تو گھر میں آ جاتی ہے مگر ساتھ ہی ایک ایسی آزمائش کا آغاز ہوتا ہے جو کہ تاحال جاری ہے۔ میں ایک ایسی بیماری کا شکار ہو جاتی ہوں جس کو سمجھنے سے ڈاکٹر بھی قاصر ہیں۔ عمران صاحب کی ذمہ داریوں میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ دفتر، کلینک اور پھر گھر آ کر مجھے بھی کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس لے جانا ہوتا۔ گھر کی صفائی، بچوں کی دیکھ بھال کے لیے عمران صاحب نے خادمہ کا بندوبست کر دیا تھا، مگر میں کھانا خود ہی پکاتی تھی کیونکہ عمران صاحب کو کسی اور کے ہاتھ کا کھانا پسند نہ تھا۔ عمران صاحب نے میرے علاج میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ شہر ہی کے کیا، دور دراز علاقوں کے حکیموں یا اللہ کے ولیوں کے پاس بھی جانا ہوتا تو عمران صاحب اپنی دکان کو پشِ پشت ڈال کر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میرے ساتھ چلتے۔ لیکن مہنگی ادویات، اعلیٰ ڈاکٹروں، مشہور حکیموں کے نسخوں اور پیر و مرشد کے تعویذوں سے ذرا فرق نہ پڑا۔ یوں دن بدن میری صحت گرتی چلی جاتی ہے۔ خوراک کم اور ادویات کا استعمال زیادہ جیسے ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ دوست احباب، رشتہ دار صبح عمران صاحب کو مشورہ دیتے ہیں کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، آپ دوسری شادی کر لیجئے، آپ کی دوسری بیگم بچوں کا خیال رکھے گی اور آپ کی پہلی بیگم کی خدمت بھی کرے گی۔ لیکن عمران صاحب کا ایک ہی جواب ہوتا جو آج کے دور میں شاید ہی سننے کو ملے کہ میری بیگم پہلے سے تو بیمار نہیں تھیں، میں بیاہ کر لایا ہوں تو اب وہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اور مجھے آزمائش کے لیے چنا ہے تو میں انہیں اکیلا کیوں چھوڑوں۔ عمران صاحب کے یہ 2 جملے جیسے میرے لیے طاقت اور توانائی کا مربع ہوتے اور میں اپنے آپ کو پھر سے صحت مند محسوس کرنے لگتی۔
ڈاکٹروں کے اسپاٹ لہجے اور غیر تسلی بخش جوابات میری اور عمران صاحب کی ہمت توڑ دیتے، مگر ہم کبھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے۔ میری تمام ضروریات کا خیال رکھنا، میرے لیے اچھے کپڑے خریدنا، یہ سب عمران صاحب شوق سے کیا کرتے تھے۔ اب تو میرا بڑھاپا آ گیا ہے اور میری کمر بھی جھک گئی ہے، ہاتھوں پیروں کی طاقت بھی کھو چکی ہے، بات کرنے کا انداز بھی تبدیل ہو گیا ہے، مگر جو نہیں بدلا وہ عمران صاحب کی خوش مزاجی ہے۔ اسی طرح کئی سال گزرتے گئے اور صدف کی شادی کا دن بھی قریب آ گیا، جس کی تیاری عمران صاحب کرتے رہے، اور ہم دونوں نہایت خوشی سے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیتے ہیں۔ 28 سال کا ایک طویل مدت عرصہ میں نے صرف عمران صاحب کے مثبت رویہ دیکھے، ہمدردانہ خدمت، مزاح بھرے جملوں اور تسلی بخش پر امید باتوں کے سہارے گزار دیے، اور ابھی تک گزر رہی ہے۔ کبھی کبھی میں عمران صاحب کی بے انتہا محبت اور پرخلوص رویے اور وفا پر بھی حیران ہوتی ہوں، مگر پھر سوچتی ہوں کہ شاید یہ میری کسی نیکی کا اجر ہے۔ عمران صاحب ریٹائر ہونے کے بعد ہمہ وقت میری خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ اب تو وہ بہت زبردست کک بھی بن گئے ہیں، روزمرہ کھانوں کے علاوہ گھر پر ہونے والی دعوتوں کا اہتمام بھی اکیلے سر انجام دیتے ہیں۔ عمران صاحب نے باہر کی مصروفیات بہت مختصر کر دی ہیں، کیونکہ وہ مجھے بیماری کے ساتھ تنہائی کے کڑے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ آج بھی میں اور عمران صاحب کسی معجزے کے انتظار میں ہیں کہ شاید کسی کی دعا کا اثر ہو اور میں صحت یابی کی سیڑھی پر چڑھنا شروع کر دوں۔ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، بیوی کی وفا پرکھنی ہو تو شوہر کی تنگ دستی میں پرکھو، اور شوہر کی وفا کا معیار ماپنا ہو تو بیوی کی بیماری میں ماپو۔ میرے خیال میں تو اس کہانی کے عمران صاحب وفا کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ آپ سبھی بھی میری اس بات سے یقیناً اتفاق کریں گے۔ شکریہ۔